شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے امت کی رہنمائی کی۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ، پیار محمد سے بات کریں۔ اللہم صلی اللہ الحمدللہ جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں 20 روزہ رمضان المبارک کا جو انعقاد کیا گیا تھا، اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ سب کی کوششوں محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہو۔ اور ہمارے ڈاکٹر بلال صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ پروگرام جو تھا وہ کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مائیں ہماری بہنیں ہیں، اس میں ان کی بھی بہت ساری کوششیں اور محنتیں ہیں۔ اس سال پچھلے سال کی طرح کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارا آخری دن تک یہی فیصلہ تھا کہ ہم جو پروگرام ہے وہ اس سال میں نہ، لیکن ہماری جو خواتین تھیں ان کا اصرار تھا، وہ گھر پر آئی اور انہوں نے اصرار کیا کہ آپ پروگرام ضرور کریں، کیونکہ اس پروگرام سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ ہو بھی کیوں نہ، پورے گوجرا شہر سے ہیرے یہاں پر آ کر اور اسے ایک اور بات سمجھ لگتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ نیک اعمال کی طرف توجہ کرنے لگ جائیں، ان کی مثبت سوچ ہو جائے، تو اس سے پورا گھر ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہماری جو مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے اندر ہی منفی سوچ آ جائے تو اس سے پورا گھر اور پورا معاشرے کے اوپر برا اثر ہوتا ہے۔ میں اکثر خواتین کے بیان کے اندر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو مائیں اور ہماری بہنیں ہیں ان کو گھر کے اندر چاند کی طرح رہنا چاہیے، یعنی گھر کے اندر ایسے رہیں، باپ دیکھے، بھائی دیکھے، شوہر دیکھے، بیٹا دیکھے، بہن دیکھے، بھائی دیکھے، تو آپ میں ٹھنڈی ہو۔ اور ہماری مائیں اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کو گھر سے باہر سورج کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی شخص کی نظر پڑے تو فوراً چھوڑ جائے۔ یہ خاصیت
ہماری ماں اور بہنوں کے گھر پہنچا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے بندو، میری مغفرت طلب کرنے میں جلدی کیا کرو۔ یعنی جب بھی گناہ ہو جائے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر صرف انبیاء کی ذات ایسی تھی جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان سب سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی جھوٹ بول دیا جائے، کبھی غیبت ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، دل کے اندر حسد بغض پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کروں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے، اس لیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ آخری نبی جس نے کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کل تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور جو یہ عشرہ چل رہا ہے یہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو برکتیں عطا فرماتے ہیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا۔ اس شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کے پاس جا کر اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو اس کے بارے میں بتاؤ کہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہ مجھے دعائیہ کلمات بتائے جس سے میری مغفرت ہو جائے، جس سے میری معافی ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک صوفی صاحب کا بتایا تو وہ صوفی صاحب کے پاس گئے۔ بعض ہمارے صوفیہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوش طبیعت کے ہوتے ہیں، جن کو بس صرف اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں بچ کر جنت میں چلا جاؤں، باقی نہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ جب ان کے سامنے اس شخص نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، کیا میری معافرت ہو سکتی ہے یا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو آگے سے صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کی معافرت نہیں ہو سکتی، آپ کی معافی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے اس صوفی صاحب کو نکل کر دیا اور اب ان کے پورے 100 قتل ہو گئے۔ جب پورے 100 قتل ہو گئے تو اس کے بعد پھر دل کے اندر خیال آیا کہ یہ تو میں نے بہت غلط کام کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ پھر لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا اللہ کا ولی بتاؤ جس کے پاس میں جاؤں اور وہ مجھے مغفرت کے ایسے کلمات بتائے جس کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک اللہ کے ولی کا بتایا تو وہ شخص اٹھا اور اس اللہ کے ولی کے گھر کی طرف جانے لگا تو رستے کے اندر ہی اس کی موت آ گئی۔ تو اب رحمت کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا
رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، چنانچہ ہم اس کی روح کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، لہذا اس نے ابھی توبہ قبول نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی، چنانچہ ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ تو اب ان کا اختلاف ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے میرے فرشتوں، آپ اس کی زمین کو پاؤ، اگر تو اللہ کے ولی کے گھر کے قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر اس بستی کے قریب ہوا جہاں اس نے قتل کیے تھے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی حکم دے دیا کہ جو زمین اللہ کے ولی کے قریب ہے، چنانچہ اے زمین تم اس اللہ کے ولی کے گھر کے قریب ہو جاؤ۔ جب رحمت کے فرشتوں نے اس زمین کو ماپا تو وہ اللہ کے ولی کے گھر کے قریب تھا، چنانچہ اس کو اللہ کے ولی کے قریب ہونے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی برکات اور رحمتیں دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ دکھا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندو آپس میں نیک اعمال میں مقابلے کرتے رہو، آپس میں نیک کاموں میں ریس لگایا کرو۔ صدقہ اور خیرات کرنا اچھا عمل ہے، لیکن آج نہ کرو بلکہ کل کرو۔ چنانچہ مومن کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو یہ نیک عمل ہے اس کو آج نہ کرو بلکہ کل کر دینا۔ آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو نماز کی دعوت دی جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ کل سے کریں۔ تو شیطان انسان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر اس طرح حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دل کے اندر داعیہ پیدا ہو، نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو فوراً کر دینا چاہیے۔ نیک عمل کرنے کا جو داعیہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ نوافل ادا کرنے کا دل کر رہا ہے تو فوراً نوافل ادا کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہے تو فوراً قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کو دل کر رہا ہے تو فوراً صدقہ اور خیرات کر دے۔ اگر کل پر بات ڈال دی تو کیا پتا کل کو جذبہ نہ رہے جو آج جذبہ ہے، اور اگر کل پر بات ڈال دی تو کیا گارنٹی ہے کہ کل تک زندہ رہے گا۔ موت انسان کو بتا کر نہیں آتی، موت ایک لمحے کا بھی انسان کو، ایک سیکنڈ کا بھی انسان کو وقت نہیں دیتی، موت آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات موت انسان کو بتا کر آتی ہے۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ملک الموت سے ملاقات کی تو اس نے ملک الموت سے کہا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو سزا دینی ہو، کسی کو پھانسی دینی ہو تو اس کا نوٹس جاری ہوتا ہے، اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت کے اندر تمہیں پھانسی دی جائے گی، فلاں وقت کے اندر تمہیں سزا دی جائے گی۔ لیکن انسان کو جب تم مارنے کے لیے آتے ہو، اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو تو کیا بتایا جاتے ہو کہ نوٹس ہی نہیں بھیجتے۔ تو ملک الموت نے آگے سے کہا کہ جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں شاید دنیا میں اتنے نوٹس کوئی اور نہ بھیجتا ہوں۔ تو آگے سے شخص نے کہا کہ آپ کی نوٹس کیسے ہو؟ تو آگے سے ملک الموت نے کہا کہ بخار کا آ جانا میرا نوٹس ہوتا ہے، بالوں کا سفید ہو جانا میرا نوٹس ہوتا ہے، پوتوں کا ہو جانا میرا نوٹس ہوتا ہے، نواسوں کا پیدا ہو جانا میرا نوٹس ہوتا ہے، ایک تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جانا میرا نوٹس ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم اس کو نوٹس سمجھتے ہو۔ تو اس لیے ہر وقت ہماری موت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں اور کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔
آپ جتنے بھی بڑے بڑے مالدار دیکھو، جب وہ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے تو فوراً اس نیکی کو کر دینا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک استاد ہیں مفتی محمد طیب صاحب، وہ اپنے پیر ڈاکٹر عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیا۔ تو آگے سے ان کے مریدین نے فرمایا کہ شیخ اپنے نفس کو کیسے دھوکہ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تہجد کا وقت تھا، میں تہجد کی پابندی کیا کرتا تھا اور نوافل ادا کیا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن سرد رات تھی، میں لحاف میں لیٹا ہوا تھا اور سردی کی وجہ سے میں نے سستی کی اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج سردی ہے، آج میں تہجد کے نفل نہیں ادا کرتا، عمر بھی میری زیادہ ہے اور تہجد وہ واجب بھی نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، لہٰذا میں لحاف میں لیٹا رہتا ہوں۔ چنانچہ فوراً میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں آج اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو دھوکہ اس طرح دیا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ چلو نوافل نہیں ادا کروں گا، واش روم تک چلا جاتا ہوں، حاجت پوری کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اٹھا اور واش روم میں گیا، اپنی حاجت پوری کی اور حاجت پوری کرنے کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا حاجت تو پوری کر لی ہے، چلو وضو بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا کہ جو نوافل نہ ادا کرو، بستر پر بیٹھ کر ہی اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ میں بستر پر گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، فوراً میں نے اپنے نفس کو پھر دھوکہ دیا۔ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تہجد کا وقت ہے اور یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود عرش پر موجود ہوتے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ لہٰذا میں نے اپنے نفس کو یہاں بھی دھوکہ دیا اور میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دعا مانگنے کا اصل جگہ جو ہے وہ بستر نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنے کی اصل جگہ جو ہے وہ مصلی ہے۔ چنانچہ میں فوراً مصلی پر گیا اور مصلی پر جا کر میں نے تہجد کے نفل ادا کیے اور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہاں میں نے اپنے نفس کو دھوکا۔ تو اس لیے جب بھی ایسا موقع ہو تو اپنے نفس کو آہستہ آہستہ نیک عمل کی طرف لگانا چاہیے، نیک عمل کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ نیک اعمال میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد کے اندر جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں نیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے، ہمیں تیروں کی ضرورت ہے، لہٰذا جو جتنا تعاون کر سکتا ہے آج اپنے گھروں میں جاؤ اور تعاون کرو۔ اور ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آج اس نیک عمل میں حصہ ڈالے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ چنانچہ سامنے بیٹھنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، فوراً اٹھے اور اپنے گھروں کے اندر گئے، جو کچھ بھی ہاتھ میں لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، چنانچہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کا آدھا سامان ایک طرف رکھا اور دوسرا آدھا لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا اور ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آج میں نیکی کے اندر ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے
صحابی فرما رہے تھے کہ 2 صحابہ ایسے تھے جو سب سے زیادہ مالدار تھے، جن کا سب سے بڑا تاجر تھے، تجارت کا کام تھا. ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ یہاں پر دیکھیں کہ کبھی بھی کسی صحابی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں عثمان سے مال و دولت میں آگے بڑھ جاؤں، میں عبد الرحمن بن عوف سے مال و دولت میں آگے بڑھ جاؤں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں نیک اعمال میں دوسرے صحابی سے آگے بڑھوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر یہ خیال ان کے آیا کہ میں ابو بکر سے آج نیک اعمال میں آگے بڑھ جاؤں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف لے آئے اور اپنا مال لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا. اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا. آپ نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لے کر آئے ہو، ابو بکر کتنا لے کر آئے ہو، اے میرے صحابہ کتنا لے کر آئے ہو. آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا، پوچھا اے عمر گھر کتنا چھوڑ کر آئے ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں لا کر. اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کتنا گھر چھوڑ کر آئے ہو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، باقی گھر کے اندر جتنا مال تھا وہ سارا آپ کے قدموں پہ لا کر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر میں نے سوچا تھا کہ ابو بکر سے نہ کوئی آج آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کی ایک دوسرے سے نیک اعمال میں بڑھنے کی کوشش ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا اے ابو بکر آج ہم ایک معاملہ طے کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر بتاؤ کیا معاملہ طے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ ایک غار سور والی رات، جس رات آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس کا ثواب مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیوں کا ثواب تمہیں دے دو. تو یہاں پر دیکھیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو ایک اور بات یہاں پر سمجھ ملتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رات کی اجر، ایک رات کا اجر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کے اجر کے برابر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھا تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو. دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کاش میرے پاس اس سے بھی زیادہ مدد ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، یعنی جب آپ دینداری کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کاش میں اس سے زیادہ نہیں ہوں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال و دولت نہیں بن سکتا. اگر انسان کو ایک وادی سونے کی بری ہوئی دے دی جائے کہ پھر بھی خواہش کرے گا کاش اللہ مجھے ایک اور دوسری وادی سونے کی بری دے. تو اس لیے انسان کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بن سکتی ہے، مال و دولت انسان کا جو پیٹ ہے وہ بن سکتا ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو
اس مہینے کے اندر خاص 5 عبادات جو ہم مسلمان کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے روزہ ہے. جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو دینی فائدے بھی ہوتے ہیں, دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں, روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں. روزہ رکھنے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ جو وہ فلاں بندہ میرا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتوں سے بھی جا کر کہہ دو کہ تم بھی اس میرے نیک بندے سے محبت کرو. اور پھر دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں ان کے ساتھ انسان کا میلان جو ہے, قلبی میلان جو ہوتا ہے وہ محبت والا ہو. یہی وجہ ہے کہ جس نیک انسان سے کوئی محبت کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح دوسری عبادت قرآن پاک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ کم از کم ایک قرآن پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر مکمل کرنا چاہیے. تو خاص طور پہ اپنی ماں اور بہنوں سے بھی ماشاء اللہ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں ان کے اندر نیک اعمال کرنے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. اور بعض ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو 2 قرآن پاک کو مکمل کرتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی بعض ایسے ہیں جو 2 قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں. تو اس لیے بھائیوں اگر تو آپ نے مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مکمل نہیں کیا تو آج سے پکا ارادہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت آج سے ہی کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نیک اعمال کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نشیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل على محمد یا ارحم الراحمین. ہمارے تمام مبارک اور شفیع نمازیں پڑھی ہے, باتیں بتائی ہے, جتنی بھی عبادات کی ہیں تمام عبادات کو تعریف ہو گئی ہے. جو رمضان المبارک کا حصہ آتی ہے اس میں سب کو شفا پاکستان کی